الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، جتنے بھی مہمان دور و نزدیک سے چل کر ایصال ثواب کی محفل پاک میں حاضر ہوئے، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حقیقتاً بڑی خوش بختی کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں کا انتخاب فرمایا۔ کتنے ہمارے بزرگ، کتنے ہمارے دوست اس وقت ایسے ہوں گے نہ جانے غفلت بری محفلوں میں بیٹھے ہوں گے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ چند ایک باتیں آپ سے کرنی ہے، وقت بھی مختصر ہے، توجہ اگر آپ فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے دین کا علم سیکھنے میں کامیاب ہوں گے۔ سب کے علم ہے کہ آج کی جو محفل پاک ہے، ہمارے بزرگ مصری محمد رفیق صاحب جن کا سالانہ ختم ہے، ٹھیک ہے، آج دنیا میں وہ نہیں رہے، رونق محفل ہوتے تھے مگر کل نفس ذائقۃ الموت کا مصداق بن گئے۔ سال بیت گیا، سال گزرتے جائیں گے، مرنے والے ہیں، وہ واپس نہیں آئیں گے، ہم نے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے جانے۔ جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، چلے آؤ میرے پیچھے تمہارا رہنما میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا، بہت بڑی کامیابی اسی کے اندر بندے کو ملتی ہے۔ آج موجودہ دور کے اندر ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، اللہ کریم کے ذکر کی جو برکات ہیں ہم نے وہ حاصل کرنا چھوڑ دی۔ رب کریم کے ذکر سے بندے کو جو فیض ملتا ہے، بندے کے جو ذہن کو ایک سکون ملتا ہے، بندے کو جو رب کریم کی طرف سے ذکر خدا بندی پر انعامات ملتے ہیں، جب ہم نے اللہ کریم کا ذکر چھوڑ دیا ان سارے انعامات سے ہم لوگ محروم رہ گئے، سارے کا سارا فیض ہم سے دور ہو گیا۔ اگر آج بھی ہم اللہ کریم کے ذکر کے قریب ہو جائیں، آج بندہ کہتا ہے دنیا کے فلاں عہدے والا بندہ ہے نا، اس سے میرے بڑے تعلقات قائم ہیں، اس بندے کے تعلقات کی وجہ سے یہ بندہ بھی بڑی باتیں کرتا ہے کہ مجھے کوئی بندہ پریشان نہیں کر سکتا، مجھے کوئی بندہ ڈرا نہیں سکتا، کیونکہ فلاں بندہ جو میرا دوست ہے، فلاں بندہ میرا یار ہے۔ ہمیں دنیا کے اندر یہ تو پتہ ہوتا ہے فلاں بندے کے دن بہ دن میں قریب ہوتا جا رہا ہوں، میرے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے؟ ہمیں تو چاہیے ہم دن بہ دن اللہ کریم کا ذکر کر کے رب کا قرب حاصل کریں، اللہ کی قرب کی بلندیوں کو پائیں، نبی علیہ السلام کے فیض کو حاصل کرنے میں ہماری کتنی کوشش ہوتی ہے۔ لمحہ فکریہ ہے، ہمارا تو پورا دن گناہ میں گزر جاتا ہے، ہماری تو پوری رات غلط کاریوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ آج اس دنیا کے اندر، پوری دنیا میں ایک عالمگیر طور پر عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔
کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی محلہ، کوئی قصبہ، کوئی گھر ایسا نہیں جہاں پر بد امنی اور بے چینی نہ ہو۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بے چینی کیوں ہے، ہمارے گھروں کے اندر نا اتفاقیاں کیوں ہے؟ آج کا نوجوان اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے گندے مناظر دیکھتا ہے، آج کا نوجوان اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے اپنے موبائل کی اسکرین پر غلط قسم کی چیزیں دیکھتا ہے، آج کا نوجوان اپنا سکون تلاش کرنے کے لیے سینما گھروں کی گیلریوں کی زینت بنتا ہے۔ لیکن آئے میرے دوستو، رب کریم سے سوال کرتے ہیں، اے پاک مالک کریم ہمیں بتا ہمیں سکون کہاں سے ملے۔ جب رب کریم کے دربار میں سوال کیا کہ اے پروردگار عالم ہمیں بتا ہمیں سکون کہاں سے ملے گا، اللہ فرماتا ہے پڑھو میرے کلام کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نام کا ذکر کیا کرو، اگر سکون چاہتے ہو تو میرے نام کی ضربیں اپنے دل پہ لگایا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ضربیں لگانا دل پہ تمہارا کام ہے، تمہیں راحت و سکون کی نعمت دینا یہ میرا کام ہے۔ اللہ کی رحمت تو پکار پکار کے کہتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے کوئی راہ رب منزل کی نہیں۔ ہم غور تو کریں نا کہ ہم سکون اللہ کریم کا تلاش کرنا چاہتے ہیں، مگر کیفیت کیا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ یا رسول اللہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر پڑھ لیا ہم نے نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ یا رسول اللہ داڑھی سیدھی رکھنا آپ کی پیاری سنت ہے، مگر ہم نے آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ یہ جھوٹے دعوے ہوتے ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا بندہ، اس کے اوپر لازم ہوتا ہے جس بندے سے محبت کی جائے اس کی ہر بات کو مانا بھی جائے۔ اگر حضور سے ہمارا سچا پیار ہے، اگر ہم رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آقا کریم علیہ السلام کے سنت طریقہ کار کو اپنانا پڑے گا، حضور اسلام کے طرز عمل کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پہ کبھی ہم نے غور کیا؟ وہ لوگ جن کی زندگیوں کا مشن یہ تھا آقا کوئی کرم فرمائیں، کوئی بات اپنے مبارک زبان سے ارشاد فرمائیں، ہم سب سے پہلے اس پر عمل کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، جنتی صحابی، آپ ایک مرتبہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے تھے۔ بڑی توجہ سے یہ چند ایک جملے جو ہیں وہ ہمارے ضمیر کو جگانے والے ہیں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ آپ نے کیا کیا کہ جگہ پہ جا کے نا راستے میں جس اونٹنی پہ جس سواری پہ آپ سوار تھے نا، آپ نے اپنی سواری کو نا چکر لگوائے، پھیرے لگوائے، سواری کو گھمایا۔ ساتھ والے صحابہ کہتے ہیں یا امیر المومنین کیا وجہ ہے؟ آپ نے سواری کو پھیرے کیوں لگوائے؟ اپنی سواری کو چکر کیوں لگوائے؟ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم کوئی وجہ پتہ نہیں، بس اتنا پتہ ہے ایک دن اپنے محبوب آقا کے ساتھ سفر پہ تھا، حضور اسلام نے اس جگہ پر اپنی سواری کو پھیرے لگوائے تھے، میں تو آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں تو سرکار کی ادا کو اپنا رکھا ہوں۔ یہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے محبوب کے نام کا ذکر کرنے والے ہوتے تھے۔ ہمیں اللہ کے ذکر سے کتنا پیار ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک ہے تم اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنا شروع کر دیں۔ مگر ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی جن پر رب تعالیٰ نے زبور شریف نازل فرمائی، آسمانی کتاب۔ آپ ایک دن کتابوں میں لکھے اپنے حجرے میں بیٹھے تھے اور رب کی کتاب زبور شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے، اچانک آپ کی نظر نہ زمین پر مٹی پر پڑی، تو آپ نے دیکھا کہ مٹی پر، زمین پر، فرش پر ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا کیڑا ہے۔ اللہ کے نبی تھے، رب نے نبوت عطا فرمائی، ذہن میں خیال آیا یا اللہ تعالیٰ تم نے کیڑے کو کس لیے پیدا کیا ہوگا؟ جب سوال آیا نا تو رب تبارک و تعالیٰ جس نے مجھے اور آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی، جس مالک کریم نے مجھے اور آپ کو زبان کی قوت عطا فرمائی، اسی مالک کریم نے اس کیڑے کو بھی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وہ کیڑا رب کے نبی کے دربار میں عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا، میرا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ جب صبح سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا میں ورد کرتا رہتا ہوں، اور شام سے لے کے صبح تک
اللہ پاک نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہے پوری رات آخر الزمان نبی کی ذات پہ میں نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اہل سنت۔ ایک کیڑا جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بے جان پتھر تک ہوتے ہیں، وہ بھی رب کا ذکر کرتے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے ہم رب تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کریں۔ افسوس ہماری زندگی نیکی والے کاموں میں بسر نہیں ہوتی۔ قرآن کریم رب تعالیٰ کا کتنا بڑا ذکر ہے، کتنا بڑا ذکر ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ کبھی ہم نے غور کیا آج کا نوجوان اٹھتا ہے صبح ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ہاتھ کے اندر اخبار کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اے کاش اسی ہاتھ کے اندر صبح اٹھے وضو کر کے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے فجر کی نماز پڑھے، نماز کے بعد رب کے کلام قرآن کریم کو کھولیں، قرآن کریم کی تعلیمات پہ غور کریں، ہمیں پتہ چلے کہ یہ رب کا قرآن ہمیں کس کام کا حکم دے رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہمیں کس کام سے منع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر علماء فرماتے ہیں 190 ایسی آیات ہیں جن کا مفہوم تو پتہ ہے شروع کدھر سے ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اپنے بندے سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو نیک بن جاؤ، اے ایمان والو توبہ کر دو، اے ایمان والو وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرنے والے بن جاؤ، اے ایمان والو مجھ سے ڈر جاؤ۔ کتنا بڑا ذکر ہے قرآن کریم، مگر افسوس رب کے کلام کی ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے۔ ایک کتاب ہے نزہۃ المجالس، اس کتاب کو لکھنے والے امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے عرش کے سائے میں ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا جس کی زیر نگرانی 70,000 فرشتوں کی صفیں موجود ہیں۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ فرشتے کتنے ہیں، یہ پتہ 70,000 صفیں فرشتوں کی، اب ایک صف میں کتنے رب کے ملائکہ ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے پورا دن ان کا کام ہی یہ ہے قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں سر کو اٹھا لو، میں تم سے راضی ہو چکا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا تو راضی ہو گیا ہے، لیکن اے اللہ ہم اس وقت راضی ہوں گے جب تو اپنے محبوب پاک کی امت سے راضی ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ میرے محبوب پاک کی امت میں سے جو میرا بندہ میرے محبوب کا امتی میری رضا کو طلب کرنے کی نیت سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کا ذکر ہم غور کریں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کتنا بڑا ذکر ہے۔ آئے میں کلمہ شریف کی ایک بڑی پیاری ایک بہار آپ کو سناتا ہوں۔ سجید الطائفہ بہت بڑے بزرگ جنہیں آج دنیا آپ میں سے ہر ایک نے ان کا نام سنا ہوگا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے قرون اللہ کے بزرگ تھے، اولین دور کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا معمول تھا 1 سال میں حج کرتا، حج کے مہینے کے اندر، اور 1 سال ان دنوں کے اندر میں غیر مسلم لوگوں سے جہاد کرتا تھا، دین کا کام کرتا۔ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، حج بیت اللہ کا مہینہ آ گیا، کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اس سال حرم مکہ میں جانا ہے، حرم مدینہ میں جانا ہے، آقا کے دربار میں حاضری دینی ہے، اور اس کے علاوہ رب کے گھر کا دیدار کرنا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے، زمزم سے دل کی پیاس کو جانی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اپنی سواری پہ بیٹھا، سواری کا رخ میں نے مکہ پاک کی طرف کیا، اور میں نے کہا کہ اب انشاءاللہ یہ سفر جو میرا ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ہر بار میں جاتا کبھی کوئی رکاوٹ نہ مکہ شریف کے سفر میں مجھے پیش نہ آتی۔ فرماتے ہیں اس مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا، جب میں سواری پہ بیٹھا سواری کا روح میں نے حرم شریف کی طرف مکے کی طرف کیا نا میری سواری فوراً دوسری طرف مڑ گئی۔ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، 2-3 مرتبہ بیٹھنے میں نے ٹرائی کی، کوشش کی، مگر جس طرف میری سواری مڑے نا اس طرف جو ہے نا استنبول جسے قسطنطنیہ کہتے ہیں ترکی استنبول کی طرف فرماتے ہیں میری سواری کا رخ ہو جاتا۔ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا میری سواری بار بار مکہ پاک کی بجائے استنبول کی طرف مڑتی ہے، اس میں رب کی کوئی حکمت کچھ کوئی نہ کوئی رب کی حکمت ہوگی۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نام پہ سواری کو چھوڑ دیا، میں نے کہا تیری مرضی تو جدھر مرضی لے گا۔ کہتے ہیں وہ سواری جو ہے نا مجھے استنبول شہر میں لے گئی،
کہتے ہیں جب میں استنبول پہنچا تو وہاں پر بہت زیادہ رش پڑا تھا، لوگ اکٹھے تھے، ہجوم تھا۔ میں نے کہا یار بتاؤ یہاں پر کیا ہو گیا، اتنا رش پڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بزرگوں یہاں پر جو ہمارے استنبول ملک کا بادشاہ ہے نا، اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے، وہ پاگل ہو چکی ہے، بڑے بڑے حکیم بڑے بڑے طبیب آتے ہیں مگر بادشاہ کی بیٹی کو شفا نہیں ملتی۔ اللہ کے ولی جنید بغدادی نے سوچا کہ رب نے مجھے اسی کام کے لیے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یار تم مجھے جانتے نہیں، تم بادشاہ کو پیغام دو کہ میں بھی حکیم ہوں، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میں بھی بادشاہ کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ مزے کی بات کہ بادشاہ بھی غیر مسلم، بیٹی بھی کافر، اس بادشاہ کی بیوی بھی کافر، سارا علاقہ غیر مسلموں کا تھا اس وقت۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے لوگوں نے کہا بادشاہ کے بزرگ آئے ہیں، کسی اور علاقے کے رہنے والے ہیں، کہتے ہیں میں حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ حکیم صاحب کو لائیں۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں نا، یہ عورتوں سے شریف پردہ کرتے ہیں۔ اب وہ عورت جو تھی، وہ لڑکی جو تھی، شریف پردے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے وہ لڑکی کہتی ہے کہ حکیم صاحب اسے کیا پتا تھا، یہ جو حکیم ہے یہ رب کا مقبول بندہ ہے، یہ تو رب کا ولی ہے۔ کہتی ہے حکیم صاحب میرا دماغ چل گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں تو باپ کو بھی گالیاں نکال جاتی ہوں، میں پاگل ہو چکی ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دوائی دیں اللہ میری عقل واپس میری آ جائے، میں بالکل تندرست ہو جاؤں، ذہین ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا دوائی تو میرے پاس ہے، اب علاج تو نے کرنا ہے۔ عورت کہتی ہے وہ لڑکی بتائیں حکیم صاحب کون سا علاج ہے؟ فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زندگی میں پوری زندگی وہ لڑکی بتوں کی پوجا کرتے رہی، جب پہلی بار رب کا نام زبان پہ آیا، میرے آقا کا نام محمد زبان پہ آیا، ایسی دل کو چاشنی ملی، رب نے اسی وقت اس عورت کو تندرست فرمایا، شفائے کاملہ مل گئی۔ جب بادشاہ نے دیکھا نا میری بیٹی تو ٹھیک ہو گئی ہے، بادشاہ کہتا ہے حکیم صاحب میں بھی مریض ہوں، میں بھی بیمار ہوں، میرا بھی علاج کرو۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو بھی کلمہ پڑھ۔ کلمہ پڑھا، اللہ نے بادشاہ کو بھی ایمان کا نور دے دیا۔ بادشاہ کی بیوی اس نوجوان کی، اس لڑکی کی جو ماں تھی، جو ملکہ تھی، بادشاہ کی بیوی، کہتے ہیں حکیم صاحب میرا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ فرمایا کوئی مشکل نہیں، تم بھی کلمہ پڑھو، اللہ تمہیں بھی شفا دے گا۔ خدا کی قسم پوری زندگی غیروں کے سامنے جھکنے والے، پوری زندگی بتوں کا درس دینے والے، جب کلمہ پڑھا ایمان کا نور داخل ہوا، رب نے امن بھی عطا کر دیا، سکون بھی عطا کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا ہمارا بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا ہے، بادشاہ کی ملکہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، بادشاہ کی شہزادی بھی مسلمان ہو چکی ہے، سارے استنبول والوں نے کہا اے بادشاہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی تمہارے پیچھے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے ولی کے زبان سے نکلے جملے کیسے تاثیر کا تیر بن کے ان کے دلوں میں پابست ہوئے۔ آپ کو پتہ چل گیا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے یہاں پر بھیجا۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، ہم کوشش کریں رب کے نام کا ذکر کریں۔ نبی پاک اسلام کی کتنی حدیث تجیبات ہیں جن سے ہمیں رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قرآن پاک کتنا بڑا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو بھی قرآن پاک کا درس دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ۔ آقا فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے خوبصورتی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی زیور ہوتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ۔ قرآن پاک کا زیور کیا ہے؟ اسے اچھے لب و لہجے میں، اسے اچھی آواز میں پڑھنا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے نا، اس سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج زوال مسلمانوں کا مقدر بنتا جا ہے۔ آج ہم اپنی محفلوں کو دیکھیں، چند ایک دوست کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے دین والی ایک بات نہیں ہوگی، دنیا کی باتیں ہوگی، لوگوں کی غیبتوں کا بازار گرم ہوگا، چگلیوں والے کام ہوں گے۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا آنے والے دن، کل کے دن شب رات آ گئی، جو کل کی رات ہے شب بارات ہے، اس رات کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نام زندوں کی لسٹ سے نکال کے مردوں کی صف میں شامل ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جنم لینا ہوگا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ پتہ نہیں یار
میرا نام جو ہے کل مردوں کی صف میں شامل تو نہیں ہو رہا. یہ رب کا احسان ہے، کرم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پچھلے سال بھی شب برات ہمیں عطا فرمائی، تیرا کرم ہے تو نے اس سال بھی ہمیں رات عطا فرما دی. کتنے ہمارے خاندان کے یار ایسے لوگ ہوں گے، کتنے ہمارے گھروں کی خواتین ایسی ہوں گی. پچھلے سال شب بارات میں ہماری محفلوں کی رونق ہوتی تھی، آج وہ لقمہ اجل بن گئے. پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. تو یہ جو دن آتے ہیں نا مقدر والے، خوشیوں والے، برکتوں والے، رفعتوں والے، کبھی لیلۃ القدر آ رہی ہے، کبھی شب معراج آ رہی ہے، کبھی شب برات آ رہی ہے، کبھی چاند رات آ رہی ہے. یہ رات انعام کے طور پہ اللہ فرماتا ہے، ہمیں دیتا ہے کہ بندے اگر تیری زندگی گناہوں سے پور ہو چکی ہے، ایسی رات آنے والی ہے جس رات پہلے آسمان پہ میری رحمت بلند ہوگی، پہلے آسمان پہ یہ اعلان ہوگا ہے کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا، اس کی توبہ کو قبول کروں گا. ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، اس کو رزق عطا کروں گا. ہے کوئی میری بارگاہ میں اولاد طلب کرنے والا، اس کو اولاد دوں گا. مگر افسوس ہم لوگ مسجدوں کا رخ شب برات میں نہیں کرتے. ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے پیسے دے کے اپنے بچوں کو آتش بازی کا سامان خرید کے دیتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا یہ آتش بازی کا موجد کون ہے؟ یہ آتش بازی ایجاد کدھر سے ہوئی تھی؟ علماء فرماتے ہیں جب نمرود کافر نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا نا، جس آگ کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہ آگ تو اللہ کے نبی پہ گلزار بن گئی. لیکن وہ کافر بڑا خوش تھا، میں کامیاب ہو گیا، اللہ کے نبی کو میں نے آگ کے حوالے کر دیا. اس خوشی کے عالم میں اس نے مٹی کے انار بنا کے اس کے اندر آگ بھری، یعنی انار بنائے. علماء فرماتے ہیں جو آتش بازی آج لوگ کرتے ہیں نا شب برات، یہ نمرود کی ایجاد ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا یہ رات غنیمت جانو، ان راتوں میں رب کے نام کا ذکر کرو، ان راتوں میں نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھو. اور شب برات تو وہ مہینہ ہے جسے کہتے ہی ماہ درود ہے، درود پاک کا مہینہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے چند ایک منٹ رہ کے میں آپ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نام کا جو ذکر ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. نماز پڑھنا یہ بھی رب کا ذکر ہے. نماز کتنا بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ. اللہ کریم نے 700 سے زائد مقامات پر اپنے بندوں کو حکم دیا، بندو باقی الصلاۃ علی ذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا. ہم غور کریں ہمیں نمازوں سے کتنا پیار ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک آقا کریم کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ اگر کسی بندے کے گھر کے سین میں سامنے سے نہر جاری ہو، پانی ہو، اور وہ بندہ 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کہتے ہیں آقا اس پر جسم پہ تو میل نہیں رہے گی. حضور فرماتے ہیں میرے غلام کی یہی مثال ہے، تو 5 وقت رب کے دربار میں جھکتا ہے نا، اس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے والے کے جسم سے میل اتر جاتی ہے، اس طرح 5 نمازیں پڑھنے والے کی اللہ گناہوں کی میل اتار دیتا ہے، اللہ نیکیوں والی زندگی اسے عطا فرما دیتا ہے. لیکن ہم غور تو کریں نا، اللہ کی رحمت پکار پکار کے کہتی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں اسے، کوئی راہ ربے منزل ہی نہیں، تیری عظمتوں سے وہ بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے. یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے، تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے. اب آئیں آخر میں ایک واقعہ میں اور ایک حدیث پاک ایصال ثواب کے حوالے سے بیان کروں کہ آج ہمارے حافظ علیان صاحب ان کے بھائی کے والد صاحب کا ختم، اور یقین کریں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اگر اولاد دیندار ہو نا تو ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کے نیک عمل کا فائدہ والدین کو قبر کے اندر پہنچتا ہے. یہ ڈکی چپی بات نہیں. حافظ علیان صاحب ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا، اور یہ کتنی بڑی عزت کا مقام ہے کہ اللہ نے امامت کا منصب عطا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ معاف کرے غلط کام کرتے ہیں، شراب تک پیتے ہیں، مگر وہ لڑکے وہ بچے جنہوں نے رب کا قرآن علم پڑھا اور نیت یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کروں، حضور اسلام کے دین کا کام ہے میرے ہاتھوں سے ہوگی. ایصال ثواب کے اوپر میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس علی اللہ تعالی. حضور فرماتے ہیں کہ ہر پیر سوموار کو اور ہر جمعرات کو بندوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، مگر قانون قدرت یہ ہے
کہ رب کے فرشتے ہر پیر اور جمعرات کو بندوں کا عمل اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتا ہے جب جمعے کا دن آتا ہے نا تو جن لوگوں کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کی قبروں کے اندر آقا فرماتے ہیں مجھے اور تمام نبیوں کو جو اولاد ہے ان کا عمل والدین کی قبروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث کا جملے فَيَفْرَحُونَ بِحَسَنَاتِهِمْ، اگر اولاد ہو نیکی کا کام کرنے والی، نیکیاں کرنے والی، تو ماں باپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ وَيَزْدَادُونَ وُجُوهَكُمْ بَيْضَةً وَنُصْرَةً، چہرے کی چمک دمک بڑھ جاتی ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں تم گناہ کر کے اپنی میتوں کو تکلیف مت دیا کرو۔ آخری واقعہ اصالے ثواب، اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف کا بعد دعا کرتے ہیں، اور وہ واقعہ یقین کرے ہماری ڈارس بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی نبی پاک کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے نا، جمعے کا، امام سکوری نے نزہۃ المجالس کے اندر لکھا جس طرح ہم لوگ اپنی اپنی جامع مسجدوں میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں عرش اولا پہ ایک اور کعبہ ہے جس کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے رہتے ہیں، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ جمعے کا دن ہوتا ہے نا، جبریل امین اس مینار پہ کھڑے ہو کے جمعے کی اذان پڑھتے ہیں۔ جمعے کی اذان پڑھنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام جمعے کی جماعت کرواتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جمعے کی اقامت پڑھتے ہیں۔ نماز جمعہ سارے فرشتے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جب جمعہ کی نماز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، جبریل امین پھر اس چھت پہ خانے کعبہ جو اللہ کا گھر بیت المعمور عرش اولا پہ ہے، اس کی مینار پہ کھڑے ہو کے جبریل امین کہتے ہیں اے فرشتو تم گواہ بن جاؤ، آج میں نے جو جمعے کی اذان پڑھی ہے نا، اس کا ثواب نبی پاک کی امت کے تمام مؤذنوں کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے تو جمعے کی جماعت کروائی ہے، نبی علیہ السلام کی امت کے تمام اماموں کو ثواب پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تم گواہ بن جاؤ، جو میں نے جمعے کی اقامت پڑھی ہے اس کا ثواب حضور پاک کی امت کے تمام مکبروں کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی اس مینار پہ چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں اے فرشتوں میں نے جو جمعے کا خطبہ پڑھا ہے نا، تم گواہ بن جاؤ، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے تمام خطیبوں کو ثواب پیش کرتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم مجھ سے سخاوت لے کر میرے سامنے میری سخاوت کا اظہار کرتے ہو، تم سارے گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے محبوب پاک کی ساری امت کو بخشش کا پروانہ پتہ چلا کہ نبی پاک کی امت کے لیے صرف خاکی نہیں نوری بھی اصالے ثواب کرتے ہیں، صرف زمین والے نہیں عرش والے بھی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں اللہ پاک کے ذکر کے حوالے سے عرض کی، اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور پاک علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بزرگ رفیق سب دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کی منزل آسان فرمائے، ان کے بیٹوں کو دیندار بنائے، نبی پاک کے دین سے پیار نصیب فرمائے۔ آپ جتنے مہمان آج کی دعوت کو تشریف لائے، آپ کے عزیز و اقربا میں سے جو دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کریم سب کی بخشش حضور پاک کی پوری امت مسلمہ کی بے حساب بخشش۔ شب برات کے بارے میں کچھ بتا۔ ہاں شب برات کے بارے میں، شب برات تو کل آنے والی رات ہے، اس رات کے حوالے سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، علماء نے فرمایا کہ جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے، تو علماء فرماتا ہے جو بندہ بیری کے 7 پتے جن کے اندر سوراخ نہ بالکل ثابت و سالم، بیری کے 7 پتے لے کے ان کو پانی میں جوش دے کے نا اس پانی سے غسل کرے نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ پورا سال وہ جادو اس طرح کی معاملات سے دور ہے، جادو جناتوں بھی اس طرح کے معاملات اس بندے پر اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ رات شروع ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے بندہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پچھلی سال بھی یہ رات عطا فرمائی، اس سال بھی یہ رات عطا فرما۔ پھر بندہ 2 رکعت نفل 3 مرتبہ قرآن شریف، پھر 2 نفل پڑھے، وہ پڑھے توبہ کی نیت سے، یا اللہ پچھلے سال سے لے کے اس سال تک کوئی نیکی والا کام نہیں کیا، اگر وہ کیا بھی ہے تو دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ اس کے بعد اس رات میں قرآن کریم کی سورہ دخان پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ آقا کریم معراج کی رات
اپنے گھر سے نکل کر قبرستان میں رات کے وقت حاضری دیتے ہیں. معراج کی شب رات کے وقت حاضری دینا میرا آقا کی سنت مبارک. تو صحیح نصیب ہم رات کے وقت قبرستان میں حاضری دیں. میں دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کو اپنی جیب سے پیسے آتش بازی کے لیے نہ دیں. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے. آپ لوگ سارے ٹی وی دیکھتے ہیں, خبریں سنتے ہیں, پھر اگلے دن خبر ہی آتی ہے فلاں جگہ پہ بچہ تھا, آتش بازی کی وجہ سے اس کا ہاتھ کٹ گیا, ہاتھ جل گیا. کتنے اس طرح کے پھر عبرتناک جو واقعات ہمیں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں. تو یہ رات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر والی رات ہے. یہ جو میں نے ایک جگہ پر پڑھا, جو ترکی کے لوگ ہیں نا, بڑے عاشق رسول ہیں, ترک حکومت والے, تو ترکی کے لوگوں کا ایک مقولہ, ایک بات ہے, ترکی والے کہتے ہیں کہ جب تمہاری مسجد کی آخری صف کے اندر بچے نہ ہوئے تم سمجھ لو تمہاری آنے والی نسل حضور کے دین سے دور ہو چکی ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچہ مسجد میں آئے تو ہم اس کو بگا دیتے ہیں. بگانا کام نہیں, ان کو نزدیک کریں, آہستہ آہستہ تربیت کریں. آج بچہ شور کرے گا, کل کرے گا. جب آہستہ تربیت ہوگی تو ایک دن آئے گا وہ سنت کے مطابق ہمارے ساتھ کھڑا ہو کے نماز ادا کرے گا. تو بچوں کو مسجد کے اندر لے کے یہ رات عبادت والی ہے, جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور پھر اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہمارے آقا کی سنت مبارک. حدیث کے اندر آتا ہے یہ روزہ رکھنے سے اللہ 1 سال کے روزوں کا بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارے آقا کا تو معمول تھا, حضور اسلام معراج شریف شبرات کا مہینہ نہیں, یہ شعبان پورے مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کا معمول تھا اس مہینے کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ بھی لوگوں کو دے دیتے تاکہ آنے والا جو رمضان اللہ کا مہمان مہینہ ہے ہر بندہ اچھے انداز سے اللہ کا ذکر کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رات ہمیں اچھی انداز سے بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.